الحمدللہ العزت والعلا، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ منبع الجود والعطاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن العہد من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام خطیب اسلام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا صاحب نوناری زیدہ مجدہ، خطیب حضرت سید بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر معزز علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص سے ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر آپ تمام حضرات کو بالعموم اور عاشق رسول جناب شیخ محمد اختر صاحب چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی اور آپ کے دیگر رفقاء کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سننے اور سنانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اس سردی میں آپ احباب جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیلۃ المبارکہ شب بارات کی مقدس گھڑیوں میں ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس رات میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اس مبارک ماہ میں، اس مبارک رات میں جن کی مغفرت ہوتی ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دنیا میں تعلقات لگانا بہت آسان ہوتا ہے، دوستیاں لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ بڑی محبت سے،
بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی دلچسپی کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ان میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ لیکن اصل میں کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس ذوق کو، اس شوق کو، اس دلچسپی کو، اس محبت کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کی نگاہیں تھکتی ہیں، اس کی زبان تھکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کرے، وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں زیادہ دوستیاں نہیں لگاتا۔ اور ہمارے ہاں جب تعلقات بنتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ لیکن جب اختلافات آ جاتے ہیں تو پھر چائے کی پیالی تک کا حساب کیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو تو میرے ساتھ کراچی گیا تھا تو دونوں سائڈ کا کرایہ میں نے خرچ کیا تھا، تو ایک طرف کا کرایہ جو ہے نا وہ تو نے دینا ہے مجھے، وہ میرا تیری طرف نکلتا ہے۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہندے، پتھر دل گلاب نہیں ہندے، اور بلیا پہلے ہی سوچ کے لامی پھر یاراں نال حساب نہیں ہندے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب آپ نے تعلقات لگا لیے، جب دوستیاں لگا لیں، جب دوستیاں لگ گئیں، تو اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوستی کو نا اب نبھانا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات توڑنے والے کو نا سخت ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تعلقات توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، تعلقات جوڑنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے تعلق توڑنے والے کو نا سخت ناپسند کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تجھ سے جوڑ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے میں ساری بات کو کھل کر بیان کر دیا۔ فرمایا حسن العہد من الایمان، کہ تعلقات کو اچھے طریقے کے ساتھ نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو تعلقات کو احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نبھائیں۔ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کر تعلق نبھائیں گے نا تو یہ 2-3 دن بھی تعلق نہیں نبھے گا۔ یاد رکھیے کہ تعلق جب بھی نبھانا ہے یہ آپ نے خود نبھانا ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر تعلق نبھائیں گے نا کہ سامنے والا جیسے چلے گا میں اس کے ساتھ ویسا چلوں گا، یہ کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ وہ جب تک چلے گا نا تو میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا۔ بابا بلے شاہ نے کیا فرمایا تھا کہ بلیا اودی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیندے، بلیا اودی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، کہ وہ میرے ساتھ کیسے چل رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ کیسے چل رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ درویش فرمایا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا تور چڑھے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی تعلق صحیح نبھائیں اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق صحیح نبھائیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کلمہ پڑھا ہے نا تو آخری دم تک مسلمان رہنا، کلمہ پڑھا ہے تو مرتے دم تک مسلمان رہنا، یہ نہ ہو کہ کل شریف والے دن تو مسلمان ہو لیکن گھر سے بارات جائے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون ہے، جب جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے لیکن جب گھر سے بیٹے کی بارات جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہندو ہے یا کچھ اور ہے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا کلمہ پڑھا ہے تو آخری دم تک مسلمان رہنا۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی کو مرید کرتے نا تو آپ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بات سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ادھر میں پڑھوں اور ادھر حجاب کھلتے جائیں، کوئی ایسا تگڑا وظیفہ بتائیں کہ ادھر میں پڑھوں اور ادھر حجاب کھلتے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لبوں کو کھولیں گے بولیں گے تو بات آگے چلے گی نا، اتنا بڑا سر ہلاتے ہیں تو بندہ آگے سے ہاں نہ کو بات کرے تاکہ گفتگو آگے چلے۔ تو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک شخص کو مرید کیا اور فرمایا کہ بیٹا پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ اسے رٹ لینا ہے کہ جب بھی تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو پہلا کلمہ ہی نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب تمہارا آخری وقت آئے تو کسی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ پہلا کلمہ پڑھو، بلکہ خود بخود ہی تمہاری زبان سے جاری ہو جائے۔ اتنا پڑھنا، اتنا پڑھنا، اتنا رٹ لینا کہ تمہاری عادت بن جائے، تمہاری زبان سے اور کوئی لفظ نکلے ہی نہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کو سارے کلمات ہی پسند ہیں لیکن جو افضل الذکر ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نا تعلق روز نبھاتے ہیں، کوئی دہاڑی نہیں چھوڑتے کہ اگر ایک دن ہم نے ناغہ کر لیا تو بچے کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ بہن اور بھائی کے ساتھ تعلق روز نبھاتے ہیں، بانجے یا بھتیجے کی شادی ہونا تو ہم چھٹی نہیں کر سکتے، بڑا بھی ضروری کام ہو تو چھٹی نہیں کر سکتے، رشتے میں دراڑ پڑ جائے گی، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ مخلص ہے، پھر بھی چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ تو ہمارا لگتا کون ہے کہ تو ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، تیرے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو روز خرچہ دیتے ہو، ایک دن نہیں دو گے نا تو وہ کہے گی کہ تو نے تو مجھے کبھی دیا ہی نہیں۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو تم نے روز نبھانا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو تم نے روز نبھانا ہے۔ اگر ایک دن کمزوری دکھاؤ گے نا تو وہ کہے گی کہ جب سے آئی ہوں میں تو دکھی ہوں۔ تو امام الانبیاء کے غلام اور دنیا والوں کے ساتھ ہم رشتہ روز نبھاتے ہیں، لیکن جو قرآن والا رشتہ ہے، جو نماز والا رشتہ ہے، جو درود والا رشتہ ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا
کہ نماز پڑھو گے تو میں کھانا دوں گا۔ حالانکہ اگر آپ کہیں پہ ملازم ہیں تو 4-5 چھٹیوں کے بعد جب آپ اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں نا، تو وہ جو مالک ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چل دوڑ جا، میں نے تجھے مفت میں نہیں پالنا۔ خدا کے بندو، اللہ رب العزت روز ہمیں کھانا دیتا ہے، روز ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، روز ہمیں نئی سانسیں دیتا ہے، اپنی زمین پہ چلنے کا روز موقع دیتا ہے، آسمان کی چھت دیتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، او جی میں صرف جمعہ پڑھتا ہوں، او جی میں رمضان کا کبھی کبھی روزہ رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کرو، اللہ رسول کے ساتھ بھی تعلق صحیح نبھاؤ، اور بندوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق صحیح نبھاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھوں میں دیا نا اور بیعت کی، پھر اس کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ وہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کر آیا ہے، اور میں اسے شرمگاہ کو لگا لوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی پاک کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اور بیعت کی، پھر میں نے کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا ایک شخص کو مرید کیا، جب اس نے اپنا ہاتھ بابا صاحب کے ہاتھوں میں دیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ مجھے دیا ہے نا، تو اب جگہ جگہ نہ دیتے رہنا، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں۔ فرمایا یہ ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا ہے نا، تو اب دوسرے لوگوں کو نہ دیتے۔ اچھا، یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ پوری بات نہیں مانتے، اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے، تو وہ ساری بات فوراً مان لیتے ہیں۔ تو وہ بابا صاحب کا مرید نا دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، پاؤں پھسلا، دریا میں گر گیا۔ اللہ رب العزت نے انتظام کیا، حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے، میں تجھے باہر نکالتا ہوں۔ وہ کہنے لگا دے تو دیتا، لیکن فرید الدین نے کہا تھا یہ ہاتھ جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ مطلب کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ مجھے دیا ہے نا، تو میرے سوا اب کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ مجھے دے، میں تجھے باہر نکالوں ورنہ ڈوب کے مر جائے گا، اور ویسے بھی خودکشی حرام ہے۔ تو جو مرید تھا نا، وہ بڑا سادہ طبیعت تھا، کہنے لگا کہ فرید الدین نو نہیں سی پتا، انہیں دسیا کیوں نہیں؟ اور فرید الدین نو اس گل دا نہیں سی پتا، انہیں دسیا کیوں نہیں کہ ڈوب کے مر جائے گا؟ بتایا کیوں نہیں؟ بندوبست کیوں نہیں کیا؟ جا انہیں جا کے بتا کہ مرنے لگا ہے تیرا مرید، ڈوبنے لگا ہے تیرا مرید۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بابا صاحب کے پاس گئے، جا کے بتایا، بابا صاحب آئے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ دیا، باہر نکالا، فرمانے لگے کہ میرے مرید اور میرے سینے لگ جا، تو گرا نہیں تجھے گرایا گیا ہے۔ فرمایا تو گرا نہیں تجھے گرایا گیا ہے، یہ تجھے آزمانا چاہتے تھے، جے یار بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، جو سر منگے تے سر دے دئیے، کدی بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدی بھی گلا نہ کریے،
پامیں سہک دے مر جائیے، اور سجنا یا تے لائیے نا تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے، سجنا یا تے لائیے نا تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ اللہ رسول کے ساتھ تعلق نبھائیں تو پورا نبھائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں اور چہرہ میرا کسی اور کے ساتھ ملتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز کا میرے پاس وقت نہیں۔ اور جی میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو میری دکان نہیں چلتی، اور نہیں چلتی تو نہ چلے، بھوکا مر جا، لیکن محمد عربی کے وعدوں کو پورا کر۔ نہیں چلتی تو نہ چلے، جب امام الانبیاء نے فرما دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، دکان نہیں چلتی تو نہ چلے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ او جی میں کل سے نیک ہو جاؤں گا، میں پرسوں سے نماز شروع کر دوں گا۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو تاریخیں دے رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، یہ کمزور باتیں کرنا۔ اور جب غلامی میں آ گئے تو آ گئے، جب کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جب وفادار ہو گئے تو ہو گئے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور کی احمد، 35 منٹ کا سونے کی احمد، مدنی کی احمد، آتا کی احمد، داتا کی احمد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وطن پاک دا سوا لاکھ نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ کنز الاموال میں روایت ہے کہ نبی پاک نا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ برا نہ منائے، کیونکہ یہ کہنا بھی سنت ہے۔ کنز الاموال میں روایت ہے کہ نبی پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ زید بن حارثہ مسجد نبوی کے پیچھے نا ایک گلی میں تھے، جب انہوں نے آواز سنی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد آپ نا اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، دروازے کی چوکھٹ پہ تھے، جب آواز سنی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں لوگ جوتے رکھتے ہیں، جوتے مسجد میں آنے کے لیے، میں وہیں پہ بیٹھ گیا ہوں۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا زید تم کہاں تھے؟ جمعہ میں نظر نہیں آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں مسجد نبوی کے پیچھے گلی میں کھڑا تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ مرثد تم کہاں تھے، تم نظر کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، چوکھٹ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ جہاں پر ساری دنیا جوتے رکھتی ہے، جوتے، میں وہاں پہ کھڑا تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے تو نہ زید سے کہا تھا، نہ مرثد سے کہا تھا، نہ انس سے کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ آقا ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم بحث کرنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جس کو جہاں پر جگہ ملی وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ ہم محبت کرنے والے ہیں،
ہم بحث کرنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جس کو جہاں پر جگہ ملی وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جن کے دلوں کے معاملات بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے بھی نازل فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو نبی پاک نے آپ کو نا بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اور ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ تجھے میرا نام لے کر تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا، جے ملے یار دے نا دا مینا۔ فرمایا ابو ذر لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا، اور تو نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ذر لوگ تجھے میرا نام لے کر ملامت کریں گے، تجھے تانے دیں گے، لیکن تو نے ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، تو نے تانا دینے والوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیے گا بعض دفعہ یہ جو تانے ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں وقت پر فلاں بندے نے فلاں بات کی تھی، اور دل بھی کرتا ہے ان کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ بات نہ کرتا تو اللہ اتنی بلندی عطا نہ کرتا۔ تجھے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سامعین محترم، گفتگو کو بس سمیٹنے لگا ہوں، آخری 2 منٹ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مقدس ایام آتے ہیں نا، جیسا کہ آج شب بارات ہے، ہر مسجد میں رش ہے، یہاں پر بھی اللہ کا کرم ہے، مسلمان رو رو کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ کیا یہ کوئی رسم ہے کہ ساری رات استغفر اللہ کہنا، اور صبح غیبت پھر بھی ختم نہیں ہوتی، صبح کرپشن پھر بھی ختم نہیں ہوتی؟ تو کیا ہم مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایکٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ توبہ یہ ہے کہ آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، لوگوں کو ستاؤں گا نہیں، کسی کا حق سلب نہیں کروں گا، والدین کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا، اور ان کو ستاؤں گا نہیں۔ یہ توبہ ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ ہم نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے، وہ بہت غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ موت تیار کھڑی ہے، اور پاکستان میں ویسے بھی جوان موت کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ تیرے یار اور یار بنا لیں گے، اور تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، تو نے اپنا حساب دینا ہے، لہٰذا اپنے اعمال پہ غور کر، قبر کو تو نے خود روشنی دینی ہے، قبر میں اجالا تو نے خود اپنے اعمال سے کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان پیر طریقت شیخ الحدیث و تفسیر ابو الاولیٰ حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انواروں تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔